شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ قرآن کریم کی تیسری صورت ہے جس کا نام آل عمران ہے. اس سے پہلے دو صورتیں یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ گزر چکی. یہ صورت بھی سورہ بقرہ کی طرح لمبی صورتوں میں سے ایک ہے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے احکام شرعیہ کا بیان فرمایا تھا. اس میں زیادہ تر جو ہے یہود کی اصلاح کا پہلو تھا اور ان کے عقائد باطلہ کا بیان بھی تھا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ابواب البر کے تحت بہت سارے احکامات کا بیان کیا تھا. اس میں عدت کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، رجوع کا مسئلہ ہے. یہ بہت سارے احکامات یعنی حج کا بیان، عمرے کا بیان، صدقات کا بیان، بہت سارے احکامات کے بیان ہوئے تھے. اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کو ایک دعائیہ کلمے پر ختم کیا کہ وانصرنا علی القوم الکافرین. سورہ آل عمران، عمران جو ہے اس سورت کا جو نام پڑا ہے یہ دو وجہ سے پڑا ہے، اور بعض علماء نے اس کا نام کچھ اور بھی بتایا ہے، لیکن عمران زیادہ مشہور جو قرآن کے اندر لکھا ہوا بھی ہے. اس سورت کے اندر آگے جو ہے اولاد عمران کا ذکر ہے، اور عمران دو گزرے ہیں. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور ہارون علیہ السلام کے والد تھے، اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے. ان دونوں کے درمیان تقریباً 1800 سال کا فاصلہ ہے. تو زیادہ تر علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ یہاں جو آل عمران سے مراد ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا تذکرہ ہے، چونکہ آگے حضرت مریم کا ذکر بھی اس صورت کے اندر موجود ہے. تو اس مناسبت سے صورت کا نام آل عمران رکھا گیا. اس صورت کے اندر 200 آیتیں ہیں، 20 رکوع، 3342 کلمات اور 15336 جو ہے حروف کے اوپر یہ صورت مشتمل ہے، اور یہ بھی لمبی صورتوں میں سے ہے. سورہ بقرہ کے اندر جن مسائل کا اجمالی تذکرہ تھا اس صورت کے اندر ان کی تفصیل ہے. وہاں شہداء کا اجمالی تذکرہ تھا، شہداء کی تفصیل ہے. انبیاء کا وہاں اجمالی ذکر تھا، یہاں انبیاء کی تفصیل ہے. اس میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے. اب چونکہ سورہ بقرہ کے آخر میں ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا تھا کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ تو ہمارا مولا تو ہے، تو ہمارا داتا ہے، ہمارا پالن ہار تو ہی ہے، تو قوم کافر پر ہمارے اوپر مدد کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس صورت کے اندر مسلمانوں کو ترغیب علی الجہاد بھی دی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کافروں کے اوپر غلبہ ملے، تم چاہتے ہو کہ کافر تمہارے نیچے مغلوب ہو کر رہیں، تو اس کے لیے تمہیں جہاد کی طرف آنا پڑے گا. مال اور جان سے جو ہے قربانی دینی پڑے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو تمہارے جو ہے غلام بنا دے گا، تمہارے تابع کر دے گا. دوسری اس صورت کے اندر جو ہے یہ اصل میں وفد آیا تھا ایک نجران کا، یمن کے عیسائیوں کو نجران کا وفد تھا. وہ تقریباً 60 افراد پر مشتمل تھا. ان میں سے جو ہے 14 جو بڑے سرکردگاہ لوگ تھے، ان میں 3 جو ہے بڑے اہم آدمی تھے، سردار تھے. ان میں ایک جو ہے عبد المسیح عاقب اس کا نام تھا. یہ سیادت اور قیادت کے حوالے سے بہت مشہور تھا اور نامور آدمی تھا، شخصیت تھی. اور دوسرا ایہم السید جو ہے اس کا وزیر اور مشیر تھا. یہ بھی بڑا عقل مند اور ذی شعور اور ذی رائے آدمی تھا. تیسرا جو شخص تھا وہ ابو حارثہ بن علقمہ تھا. یہ ان کا بہت بڑا پادری اور بہت بڑا عالم تھا. یہ تھا اصل میں عرب کے قبیلہ ہے بکر بن وائل، یہ اس سے اس کا تعلق تھا. لیکن یہ بعد میں عیسائی ہوا اور یمن چلا گیا. تو یمن کے بادشاہ نے اس کی بہت یعنی کہ اس کو جاگیر بھی دی، وہاں جائیداد بھی دی، اور اس کو ایک بہت بڑا جو عالی شان جو ہے گرجا گھر بھی بنا کے دیا، عبادت خانہ بنا کے دیا. تو یہ سارے وہاں رہنے لگے اور اس کی بڑی عزت تھی وہاں پر. تو یہ تقریباً 60 افراد کے وفد جو ہے یہ مشتمل تھے افراد. یہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے. تو علماء نے اور تاریخ کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر یہ ان کے جو آنے کے مقاصد ہیں وہ 2 بیان کیے ہیں. ایک مقصد ان کا سیاسی تھا اور ایک مقصد ان کا مذہبی تھا. سیاسی مقصد تو یہ تھا کہ جب یہ وفد آیا تھا تو یہ تقریباً سن 9 ہجری کا واقعہ ہے. سن 9 ہجری میں یہ وفد آیا تھا.
اور اس صورت کا زمان نزول بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ 9 ہی ہے، سن 9 ہجری ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ سن 4 سے 9 تک اس کا نزول ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، اس کا نام ہے تنویر، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ سورت جو ہے سورہ انفال کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سورہ انفال نازل، اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور سورہ انفال کے اندر زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ جہادی کے متعلق باتیں ہیں، تو اس سورت کے اندر بھی غزوہ احد کا اور بدر کا ذکر موجود ہے۔ تو بہرحال یہ جو 60 آدمیوں کے اوپر مشتمل یہ وفد تھا، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا 2 یعنی مقاصد لے کر۔ ایک مقصد تو ان کا سیاسی تھا، سیاسی مقصد یہ تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ عرب کی سرزمین جو ہے وہ تو اسلام کے نور سے جو ہے بھر چکی ہے، اور اسلام کا پرچم وہاں لہرا رہا ہے، اور کچھ یمن کے علاقے بھی جو ہے مسلمانوں کے زیر تسلط آ چکے تھے۔ اب چونکہ یہ یمن کے رہنے والے تھے، تو یہود کے وہاں مدینے کے گرد و نواح میں یہود کے 3 بڑے قبائل موجود تھے، ان میں ایک بنو نذیر تھا، ایک بنو قینقاع تھا، ایک بنو قریظہ تھا۔ اب بنو نذیر نے اور بنو قینقاع نے انہوں نے شرارت شروع کی۔ یہ ازلی بدبخت جو سودی لوگ تھے اور ذہنی طور پر شرارتی قسم کے لوگ تھے، ان دونوں قبائل کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اندر وہاں سے نکال دیا گیا، ان کو نکال کے باہر کر دیا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اور پھر جو تیسرا ان کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، یہ جو ہے غزوہ خندق کے بعد جو ہے ان کو جو ہے انہی کی اپنی زبان سے، یعنی کہ انہوں نے جس کو حاکم مقرر کیا تھا، انہوں نے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور کفار سے یہ مل گئے اس غزوے کے اندر۔ تو جب یہ وہاں غزوہ جنگ ختم ہوئی، اس کے بعد یعنی ان کے بارے میں فیصلہ ہوا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اپنا حاکم خود چن لیں، ان کے بارے میں کون فیصلہ کرے گا؟ تو انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے، ان کو یعنی کہ کہا کہ جی ہمارا فیصلہ یہ کر دیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ بھائی ان کے جو مرد ہیں ان کو سب کے سب کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو غلام بنایا جائے، اور ان کا جو مال ہے وہ مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ تقریباً 400 یا 600 افراد تھے، ان کو قتل کر دیا گیا، اور ان کا مال مسلمانوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ جب عیسائیوں نے یہ حالات دیکھے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان ہم پہ بھی غلبہ حاصل کریں اور ہمیں بھی یعنی کہ یہود کی طرح اس طرح یعنی کہ موری گادری کی طرح مار دیں، ٹھیک ہے، حالانکہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے، انہوں نے جو کہ بدبختی کی تھی، انہوں نے پہلے معاہدہ کیا تھا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کوئی غداری نہیں کریں گے۔ یہ بدبخت جو ہے پھر اپنے وعدے سے مکرے اور انہوں نے غداری کی اور مسلمانوں کے خلاف جاسوسی شروع کر دی، تو اس لیے ان کو یہ سزا ملی۔ تو عیسائی بھی اس سے ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ کریں۔ تو یہ جو ہے سیاسی طور پر یعنی کہ یہ اس بات کے لیے آئے تھے کہ مسلمان ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، ہم ان کو جزیہ دیں گے اور ہم اپنے علاقوں میں رہیں گے، ہم پہ ٹیکس لگا دیں، جو بھی ہے تو یہ کر دیں، ہم اپنے علاقے میں رہیں تاکہ ہم امن کے اندر اپنے علاقے کے اندر رہیں۔ ایک ان کا مقصد یہ تھا، لیکن ان کا مین مقصد جو تھا وہ یعنی عیسائیت کی تبلیغ کرنا تھا۔ جب یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے تو ان کے وہ یعنی کہ جو ان کا پادری تھا ابو حارثہ بن علقمہ، انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بحث شروع کر دی، بحث و مباحثہ، اور پھر یہ بحث و مباحثہ اس حد تک پہنچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباحثہ کا چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو تم اپنی اولاد کو لے کے آؤ، میں اپنی اولاد کو لے کے آتا ہوں، میدان میں آؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بدبخت وہاں سے بھی بھاگ گئے بہرحال۔ تو انہوں نے جو ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ دعویٰ رکھا کہ جی ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو الہ مانتے ہیں۔ یہ چونکہ عیسائیوں کا نظریہ تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یا تو خدا مانتے تھے، یا خداؤں میں سے تیسرا مانتے تھے، یا خدا کا بیٹا تصور کرتے تھے، الوہیت کا ان کا عقیدہ تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس انہوں نے یہ بات رکھی کہ دیکھیں جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مادرزاد نابینوں کو جو ہے بینائی دے دیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام غیب کی باتیں جانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ماں کی گود کے اندر یعنی کہ بات کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بن باپ کے پیدا ہوئے۔ تو یہ بہت ساری باتیں یعنی ان کے سامنے رکھی، تو ہم اس وجہ سے یعنی کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے الوہیت کی 4 صفات بیان فرمائی اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ازلی ابدی ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر فنا آئے گی؟ تو ان عیسائیوں نے اقرار کیا کہ نہیں جی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات سرمدی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر فنا آئے گی۔ ان کے عقیدے کے مطابق تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نعوذ باللہ اس وقت یعنی سولی پہ چڑھ گئے تھے، لیکن ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، حدیث متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، قرب قیامت میں وہ آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو وفات بھی دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی جو ہے یہ ابدی ہے جس کو کوئی زوال نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی ایسا تو نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ابدی نہیں ہے۔ پھر دوسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ
یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو علم محیط حاصل ہے یا کوئی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھپی ہوئی نہیں؟ تو انہوں نے اس کا بھی انکار کیا کہ نہیں جی ایسا بھی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم محیط حاصل نہیں ہے۔ پھر تیسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر چیز پر قادر ہیں اور ہر چیز جو یعنی کہ متصرف ہے کہ ہر چیز میں وہ تصرف کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر کہا کہ یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سارے یعنی کہ ذمہ داریاں دے دی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہے۔ تو جب ساری باتوں کا انہوں نے انکار کر دیا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی خدا کے بندو، یہ چار صفات جس کے اندر پائی جائیں اسے الہ کہتے ہیں، اسے معبود کہتے ہیں، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ آپ خود انکار کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ کوئی بھی یعنی کہ ان میں سے کوئی صفات نہیں پائی جاتی، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کیوں معبود مانتے ہیں، کیوں خدا مانتے ہیں؟ تو وہ بدبخت جو ہے آگے سے بجائے یعنی کہ ماننے کے، وہ دل کے اندر تو شرمندہ ہوا کہ ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے اس بات کا انکار کیا اور آگے سے حجتیں کرنے لگے۔ پھر قرآن میں آگے انشاءاللہ آئے گا اسی صورت کے اندر کہ پھر اللہ کے نبی نے ان کو مباحثے کا چیلنج کیا، اگر تم سچے ہو تو پھر میدان کے اندر آ جاؤ۔ تو بہرحال وہ میدان سے بھی بھاگ گئے، مباحثے کے لیے بھی نہیں آئے، مباحثے کے لیے بھی نہیں آئے۔ مباحثہ تو انہوں نے کیا لیکن مباحثے کے طور پہ جب ان کو دعوت دی گئی تو وہ اس کے لیے نہیں آئے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر خصوصی طور پر یعنی کہ یہود و نصارہ کا تقریباً شروع کی تقریباً 83 جو ہے آیتیں جو ہیں وہ یہود و نصارہ، یہود کے خصوصاً یعنی عیسائیوں کے جو ہے اس کے رد کے اندر آئی ہیں، اور ان کے عقیدہ بد کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے زبردست قسم کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، اور ان کے اس عقیدے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے وجود کو ثابت کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کو ثابت کیا، ایک دعوے اور دو دلائل عقلی دیے، اور اس کے بعد دلائل نقلیہ کے ذریعے اللہ کریم نے اپنا دعویٰ ثابت کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ۔ میں نے اس کے شروع میں سورہ بقرہ کے شروع میں بتا دیا تھا کہ اس کا معنی کسی مفسر کو کوئی پتہ نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز کی بات ہے، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، ہمیں اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ متشابہات میں سے، کس میں سے ہے؟ متشابہات میں سے، ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب یہ دعویٰ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ الہ یہ بہت زیادہ مفہوم کے لیے آتا ہے۔ الہ یعنی حاجت روا جس کو کہتے ہیں اس کو بھی الہ کہا جاتا ہے، مشکل کشا وہ ہوتا ہے الہ، جو سب کی یعنی سنے اس کو الہ کہتے ہیں، جو سب کو دے اس کو الہ کہتے ہیں، جو یعنی ماں کے پیٹ کے اندر بھی سنے اس کو بھی الہ کہتے ہیں۔ تو الہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے آتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اور کسی اور کے اندر یہ صفات بھی نہیں پائی جاتی۔ فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ اب رہی بات یہ کہ عیسائیوں تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، تو آپ نے خود اپنے دعوے کی تردید کی ہے کہ الحی، اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہیں، ابدی ہیں، اس کی ذات پر فنا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وجود کے لیے، اپنے بقا کے لیے بہت ساری چیزوں کے محتاج ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وجود کے لیے اپنی ماں کے وجود کے محتاج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو کھانے پینے کے محتاج، ٹھیک ہے، دوسری یعنی کہ ضروریات اشیاء کے محتاج، یہاں تک کہ بول و براز یہ بھی ان کو آیا۔ یہ تمام تر ضروریات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگائی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب ان تمام چیزوں کے متصف ہوئے تو یہ خدا کے اندر نہیں ہو سکتی۔ خدا ان چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ الحی، وہ ہمیشہ یعنی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور صرف حی نہیں بلکہ فرمایا کہ القیوم، خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود مبارک نہ خود قائم ہے نہ دوسروں کو قائم رکھ سکتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ ساری دنیا کی ساری مخلوق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو فنا کر دے گا، نہ کوئی فرشتہ بچے گا، نہ نبی بچے گا، نہ جن بچے گا، نہ ولی بچے گا، نہ قطب، نہ ابدال، کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو فنا کر دیں گے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو جب یہ حکم دیں گے کہ اسرافیل وہ سور پھونکیں گے، پوری کائنات جو فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور پھر خود اسرافیل بھی مر جائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور حضرت اسرائیل علیہ السلام باقی رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل سے پوچھیں گے اسرائیل کوئی اور بھی باقی ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اللہ دنیا کے اندر کوئی بھی باقی نہ رہا، ایک تیری ذات موجود ہے اور ایک میں موجود ہوں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تو بھی تو میری مخلوق ہے، تو بھی مر جا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی موت طاری کر دیں گے۔ تو کل من علیہا فان، دنیا کے اندر سب کچھ ختم ہو جائے گا،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کریں گے، پھر اس کے بعد جس کی نصیب میں جنت ہوگی اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، جس بد نصیب پہ قسمت میں جہنم ہوگی وہاں چلا جائے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے دو دلائل دے کے تو سمجھایا کہ بھائی دیکھو، الحی جو ہمیشہ زندہ ہے وہ معبود ہوتا ہے، القیوم جو خود بھی قائم ہو دوسروں کو قائم رکھے وہ عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ کوئی بھی صفات پائی نہیں جاتی، تو لہٰذا تمہارا عقیدہ جو ہے یہ باطل ہے، تمہارا دعویٰ جو ہے غلط ہے۔ لہٰذا تم اگر انسان ہو، اگر تمہارے اندر عقل اور شعور ہے تو میرے نبی جو دعوت لے کے آئے، جو پروگرام لے کے اس سے مان لو۔ پھر آگے نزل علیک الکتاب سے اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل کے ذریعے، نقلی دلائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو ثابت کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ کریم ہم سب کو اپنے توحید پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔